کیا تھا کہ اگر یہ سیاسی جماعتوں میں سے کوئی ایک بہت بڑی جماعت، آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں یا مسلم لیگ نون کو لے لیں، دو بڑی جماعتیں، ان میں سے کوئی ایک جماعت وہ یہ تجربہ نہیں کرے گی، مجھے پتہ ہے، اور وہ آنسر ان کا کلیئر ہوگا نو، وہ کہتے ہیں بچے نہیں ہیں، وہ کہیں گے کوئی ایک جماعت اپنے نظریاتی کارکنوں کو ووٹ ٹکٹس دے کے دیکھ لے، الیکٹیبلز کو چھوڑ دے، وننگ ہارسز کو، اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ، بڑے باقی کردار، بڑے آن ڈیلیور کرنے کے لیے کیپیبل افراد پر مشتمل، اچھے لوگوں کو، باکردار لوگوں کو، متوسط لوگوں کو جو ڈیلیور کر سکتے ہیں، ان کو ٹکٹ، سارے ٹکٹ دے لیں، جماعت ساری سیٹیں ہار جائے گی، باوجود اس کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، چونکہ کچھ ووٹ بینک پارٹی کا ہوتا ہے اور ایک ووٹ بینک اتنا ہی وہ امیدوار اپنا وننگ ہارس خود رکھتا ہے، اور ووٹ بینک کے ساتھ پھر اس ایک الگ پورا بینک چاہیے ہوتا ہے پیسے کا، ایک ووٹ بینک ہے، ایک منی بینک ہے، تو منی بینک بھی امیدوار کے پاس ہے اور وہ اپنے پیسے سے پارٹیوں کو بھی پالتا ہے ڈونیشن کے نام پہ، تو منی بینک بھی ہے، ووٹ بینک اس کا بھی ہے، اور تیسرا فیکٹر ہے پارٹی کا ووٹ بینک ہے، یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو وہ الیکٹیبلز ہیں، جیتتے ہیں، کوئی ایک جیتتا ہے دوسرا ہارتا ہے، تو دو چیزیں تو الیکٹیبل وننگ ہارس کے ہاتھ میں ہیں، منی بینک بھی اس کے پاس ہے اور ووٹ بینک بھی ایک آدھا کم و بیش اس کے پاس ہے، اور پھر بقایا طاقت ہے، غنڈہ گردی ہے، بندوق ہے، گولی ہے، دہشت گردی ہے، کرائے کے رکھے ہوئے بدماش ہیں، قتل و غارت گری ہے، پھر برادریاں ہیں، پھر انتظامیہ کے ساتھ تعلقات ہیں، تھانہ کچہری ہے، پٹواری ہیں، پھر یہ سارے عوامل اس کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ 5 سالوں میں وہ انہی چیزوں کو تو حفاظت فراہم کرتے ہیں، اپوائنٹمنٹس کرواتے ہیں، مطلب کی ان کے کام کرواتے رہتے ہیں، یہ سارا سسٹم پولیٹیکل لیڈرشپ اور ایگزیکٹو کی اتنی چولی دامن کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہوتا ہے، وہ ساری کرپشن کی پوری بنیاد رکھ دی جاتی ہے، اور یہ جن لوگ ملکوں کی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، وہاں تو کسی ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری وہ ایم پیز نہیں کروا سکتے، ایم پی کا عمل دخل ہی نہیں ہوتا، حکومت بدلتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں بدلتی، ایڈمنسٹریشن نہیں بدلتی، اوپر سے لے کے کاؤنسل کے لیول تک کے افسران، پولیس افسران نہیں بدلتے، کوئی چینج نہیں آتی۔ میں لندن میں دیکھتا ہوں لیبر پارٹی کی گورنمنٹ گئی ہے اور اس کے بعد یہ دوسری گورنمنٹ آئی ہے، کنزرویٹو پارٹی کی اور لبرل ڈیموکریٹس کی آئی ہے، مگر اوپر کے لیول سے لے کر ہوم ڈپارٹمنٹ اور ان لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور ان کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے افسران اور ان کے پولیس کے بڑے بڑے افسران اور باقی ہائر اپس تمام، وہاں سے لے کر باروز اور کونسل کے لیول تک، پولیس کمشنر اور پولیس آفیسر تک، کوئی اسٹرکچر میں تبدیلی نہیں آتی، افسر نہیں بدلتا، حکومتیں بدلتی ہیں، سیاسی لوگ بدلتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتی رہتی ہے، ان کا انٹریکشن نہیں ہوتا کہ کسی کی تقرری کروا دیں، کسی کو ٹرانسفر کروا دیں، یہاں تو بابا آدم ہی نہیں ڈالا ہے پاکستان کا، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ تو اگلے الیکشن جیتنے کا پورا سامان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے پورے 5 سال، تو جس کے نتیجے میں وہی حلقہ بندیاں ہوگی، یہ سارا وہی سٹرکچر ہوگا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہی حلقہ بندیاں ہوں گی، وہی ووٹرز لسٹ ہوگی، جس کو 4.25 کروڑ کے قریب ووٹوں کو جعلی ڈکلیئر کیا الیکشن کمیشن نے، جس ملک میں 4.25 کروڑ کے قریب ووٹرز جعلی ڈکلیئر ہو جائیں، الیکشن کمیشن جس کو تسلیم کرے، اب اس ملک کے اس ووٹنگ سسٹم کی کریڈیبلٹی کی کیا بنیاد رہ جاتی ہے؟ پھر بھی گنجائش کوئی رہ جاتی ہے کہ یہ کریڈیبل ہے، یہ ریلائبل سسٹم ہے، جس ملک کا الیکشن کمیشن تسلیم کر لے 4.25 کروڑ جعلی گھوسٹ ووٹوں کو۔ اور یہاں میں ایک حلقے کے اینگل سے میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، اس بات کی جو میں نے عرض کی، ایک حلقے کی مثال میں ذاتی دیتا ہوں۔ میرا بیٹا حسن محی الدین قادری، اس کو میں نے جب جنگ الیکشن کنٹیسٹ کروایا، وہ 2 امیدوار تھے وہاں، ایک کاف لیگ کے امیدوار تھے اور ایک سپاہی صحابہ کے جو سربراہ تھے اس وقت، تو صرف جنگ کی کانسٹیٹوئنسی کے میں نے شیخ اکرم نامی جو سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہیں انگیج کیا، میں نے یہاں پورے جنگ کی ووٹر لسٹوں کو لے کر اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اور کمپیوٹر کا اور ڈیٹا کا بیس، اس کے اوپر ریسرچ کروائی،
25,000 ووٹ نکالے، ایکچولی 30,000 ووٹ جعلی نکالے ایک کانسٹیچوئنسی سے 30,000، اور پورے حوالے شواہد ڈبل ڈبل بنے ہوئے، ٹریپل بنے ہوئے دوسرے شانوں سے نکال کر تمام شواہد کے ساتھ پھر کیس کیا۔ شیخ اکرم صاحب کو اپنا ایڈوکیٹ کیا، وہ جنگ آئے سپریم کورٹ والے اسلام آباد سے، اور وہ کیس جیتا۔ میں نے خود بھی وہاں بحث کی اور جیتا، اور آرڈر کروائے الیکشن کمیشن سے 25,000 جعلی ووٹوں کے جو اندراج تھا اس کے کینسلیشن۔ جب سارا پروسیس آرڈر ہو گیا، جب کینسلیشن کی بات آئی تو ایری چوٹی کا زور لگا کے ڈکلیئر ہونے کے باوجود کینسلیشن بھی نہیں کروا سکے کہ اخراج ہو جائے ان کا۔ یہ تو میں نے آپ کو پرسنل ایک کانسٹیچوئنسی کی مثال دی، تو میں نے اسمبلی کے فلور پہ اس کو مینشن بھی کیا تھا پورے دلائل کے ساتھ۔ مقصد یہ ہے کہ پھر یہ پولنگ کے دن کی دھاندلی، پھر وہی سسٹم، پھر اس کے بعد طاقت، پھر خصوصی مہارت چاہیے، خصوصی مہارت، ساز باز، پھر بڑے بڑے جلسے۔ یہ 5 سے 10 لاکھ جو الیکشن کمیشن مقرر کرتا ہے کل الیکشن کا خرچہ، 5 سے 10 لاکھ کے اندر تو ایک جلسی بھی نہیں ہوتی، چھوٹی سی جلسی۔ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں جو ہوں گے الیکشن میں، ایک ایک جلسے پر کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ صرف الیکشن ڈے، پولنگ ڈے پر کروڑوں کا خرچ ہوتا ہے، صرف پولنگ ڈے کے اوپر۔ کھانے پک رہے ہیں، آپ کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں امیدواروں کے لیے، ہجوم ہے پورے، اور سارے سسٹم ہیں، بہت لمبا، ایک پوری دنیا آباد ہوتی ہے، ایک سیاسی میدان عرفات بنا ہوا ہوتا ہے، سیاسی عرفات، وہ کروڑوں کا خرچ ہے۔ تو جانتے ہیں الیکشن کمیشن سارے، کبھی کوئی ڈسکوالیفائی ہوا اس بنیاد پر؟ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سارے ادارے ان چیزوں کو تحفظ دینے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر میں جو بتانا چاہتا ہوں، ہم بات کرتے ہیں کہ چلتے رہیں ڈیموکریسی، یہی سسٹم الٹیمیٹلی ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ منزل پہ تب پہنچیں کہ اگر گاڑی کراچی جانا ہے، ہم نے مسافروں نے، اور گاڑی بھی کراچی کی سمت جا رہی ہے، تو تب منزل پہ پہنچیں گے نا۔ چلتے چلتے بھائی اکاڑا سائیوال آ جائے گا، پھر ملتان آ جائے گا، تو آتا ہوا نظر تو آئے نا بھی، اب سائیوال آ گیا، اب ملتان آ گیا، اب بہاولپور آ گیا، اب روڑی آ گیا، اب حیدرآباد آ گیا، کچھ اسٹیشن نظر تو آئے نا کہ اسی سمت جا رہے ہیں۔ پھر ہم قائل ہیں کہ چلتی رہے گاڑی، چلتی رہے، منزل پہ بالآخر پہنچ جائے گی۔ گاڑی تو جا رہی ہے پشاور کی طرف، اور مسافر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی جانے کے لیے، تو چلتی رہے کیسے منزل پہ پہنچے گی؟ تو ہم نے جن بنیادوں پر سسٹم استوار کر رکھا ہے، جب تک وہ سارا سٹرکچر چینج نہیں ہوگا، یہ گاڑی، یہ جو کہنے کی باتیں ہیں، یہ ساری فرسودہ ہیں، بے عمل ہیں، یہ کبھی بھی نتائج پیدا نہیں ہوں گے۔ اب ہم باتیں کرتے ہیں جمہوری ملکوں کی۔ اب جمہوری ملکوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہوتی ہے، ایکسپریشن آف پیپلز ول، اس میں شوہر اور بیوی ایکسچینج نہیں کرتے کس کو ووٹ دینا ہے۔ یہ ہے ڈیموکریسی۔ والدین اور بچے کا ڈسکشن، ڈیبیٹ نہیں ہوتا کہاں ووٹ دینا ہے، الگ الگ پارٹیز کو ووٹ دے آتے ہیں۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بے شمار دنیا کے ملکوں میں، اور الیکشن پولنگ ڈے میں نے سفر کیے ہیں، اس میں کوئی کیمپ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بات بتا رہا ہوں، پولنگ ڈے میں کسی پارٹیز کا کیمپ نہیں ہوتا، پولیٹیکل پارٹیز کا۔ وہاں پریمیسز کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوتی، خرچے نہیں ہوتے، بڑے جلسے کوئی نہیں ہوتے، جلوس نہیں ہوتے، قتل و غارت، انفلوئنس، برادری، کچھ نہیں ہوتا۔ جسٹ ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے ان کے لیڈرز ایڈریس کرتے ہیں، پالیسیز دیتے ہیں، مینیفیسٹو دیتے ہیں، اور ڈیبیٹس ہوتی ہیں تمام لیڈرز کی مشترکہ۔ قوم کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ یہ پارٹی، یہ لیڈرشپ کیا پروگرام لے کے آ رہی ہے، اس کی پالیسی، فورن پالیسی کیا ہے، ہیلتھ پالیسی کیا ہے، ایجوکیشن پالیسی کیا، ایگریکلچر پالیسی کیا، امپورٹ اور ایکسپورٹ پر پالیسی کیا ہے، اور ان کی فورن انویسٹمنٹ پر پالیسی کیا ہے، جی ڈی پی کی گروتھ کس طرح کرنا چاہیں گے، ڈیفنس پالیسی کیا ہے، ریجنل میٹرز کس طرح ڈیل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ عوام کے روزگار مسائل، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر کیا خرچ ہوگا، یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈیبیٹ بلڈ اپ ہوتی چلی جاتی ہے، بلڈ اپ۔ میڈیا کئی گھنٹے روزانہ دیتا ہے، اور ایک اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں۔ کوئی جلسہ، کوئی ریلی، کوئی جلوس نہیں ہوتے، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، چھوٹی کارنر میٹنگ، دیٹس اٹ، لوگ کرتے ہیں، اور ایک اویئرنیس بلڈ اپ ہوتی ہے، اور لوگوں کو شعور دیا جاتا ہے کہ آپ کس پالیسی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، کس فورن پالیسی کو، ہیلتھ پالیسی کو، کس ایجوکیشن پالیسی کو، کس امیگریشن پالیسی کو، کس ان لینڈ سیکورٹی کی پالیسی کو، جابز کے لیے۔ تو وہ پالیسیز کو ووٹ دیتے ہیں، لیڈرشپ کو ووٹ دیتے ہیں، اور جب ووٹ ہوتا ہے چھٹی تک بھی نہیں ہوتی اس ملک میں پولنگ ڈے میں۔
اس کو ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک کلچر، ڈیموکریٹک پروسیس کا نام دیا جاتا ہے۔ آدمی ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے جاب سے اٹھتا ہے اور اکیلا جا کر، میں نے اپنی آنکھوں سے پولنگ ڈیز میں پولنگ اسٹیشن وزٹ کیے ہیں یہاں اور کئی ملکوں میں اندر جا کر وزٹ کیے ہیں۔ آدمی جا کے ووٹ ڈال کے ودن 5 منٹس واپس آ جائے، بس ملک پورے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج الیکشن ہو رہا ہے۔ یہ ڈیموکریسی۔ اور یہاں ایک قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، ایک ہنگامہ آ رہی، پاک انڈیا کی جیسے جنگ کا سما ہے، پورا ملک گلی گلی کوچا کوچا ایک ماحول ہو جاتا ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ، سرمایہ، غنڈے، بدماش، دہشت گردی، اسٹیبلشمنٹ، پولیس، اشارے، گاڑیاں آگے پیچھے، جس کے پاس جو کچھ سارا انتظام ہے، اس کا الیکشن ہوتا ہے۔ اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو بڑے افسوس اور تعجب کی بات ہے، میں تو بڑا حیرت زدہ ہوں۔ اور اس سے کبھی، میں کہتا ہوں 100 الیکشن ہو جائیں، کبھی اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی۔